پارہ نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک 5 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایمان کی دعوت دی۔ اس جملے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ 4 مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس کے بعد منافقین کے نفاق کو بیان فرمایا، خاص طور پر ان کی 4 نشانیوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 مومنین سے اعراض کرتے ہیں، نمبر 2 کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، نمبر 3 اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 4 منافقین کی یہ بھی خصلت ہے کہ وہ کفار سے عزت کے طلبگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے انجام بد کو ذکر فرمایا کہ ان کا انجام بد یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور بعد ازاں ان کے ان کرتوتوں اور اس کردار کو سامنے رکھ کر اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ آخری بات جو پچھلی آیات کریمہ میں کہی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بڑے مشفقانہ، بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا کہ میرے بندو، مجھے تمہیں عذاب دے کر کے کیا ملے گا؟ میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم میرا ذکر کرتے رہو تو پھر میں تمہیں عذاب کیوں کر دوں گا؟ میں تو ہوں ہی غفور، اور میں تو ہوں کسی کے شکر ادا کرنے کے عمل کو پسند کرنے والا، اور میں تو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہوں۔ اگر تم ظاہراً جس طرح میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، منافقین کو بھی کہا جا سکتا ہے، ظاہراً جس طرح نماز پڑھنے آتے ہو، اگر تم حقیقتاً بھی نمازی بن جاؤ تو پھر تمہارے لیے میرے ہاں کوئی شکوہ نہیں ہے، عذاب کیوں دوں گا؟ یہ بات ساری گزر گئی۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان میں پہلی آیت کریمہ کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں جو بات ہوگی اس کو عرض کریں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو علل اعلانیہ برا کہے، الا من ظلم، مگر وہ جو مظلوم ہے، وہ جو وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بات یہ فرمائی ہے کہ میں اعلانیہ طور پر کسی کے عیب کو ظاہر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے بعض اوقات انسان کو کسی سے گلہ شکوہ ہوتا ہے تو وہ گلہ شکوہ اس کے سامنے کرتا ہے یا اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، یا گلہ شکوہ اس کے سامنے کر لیا یا پیٹھ پیچھے۔ اگر گلہ شکوہ سامنے کیا، سامنے سے مراد یہ اس سے نہیں، اس کی موجودگی میں کسی اور سے کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تان کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تان کرنا، کہ یہ اس پر تان کر رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کا یہ جو گلہ ہے وہ گلہ اس کے سامنے نہ کرے، وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے یہ گلہ کرے، اس کو کہتے ہیں غیبت کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا۔ دونوں لفظوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ اگر تو سامنے کیا اس سے نہیں، کسی اور سے کیا، بات کسی اور سے کر رہا ہے، سنا اس کو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تان کرنا۔ اور اگر بات اس کی غیر موجودگی میں کی تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو وضاحت فرمائی وہ کیا فرمائی؟ فرمایا غیبت کی وضاحت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا وہ تذکرہ کسی کے سامنے کریں جسے وہ پسند نہ کرے، جسے وہ پسند۔ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ تذکرہ ہے، یعنی جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ بات اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں موجود ہو، پھر تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ
اس کی ایسی بات، اس کا ایسا عیب جو اس کی شخصیت میں موجود ہے، اس کو آپ اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرے گا سن کر، تو یہ غیبت ہے۔ فرمایا اگر وہ عیب، وہ کمزوری یا وہ تذکرہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہی نہیں ہے، اس کی شخصیت میں وہ داغ موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کی طرف منسوخ کر کے ایسی بات کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے غیبت سے بڑا جرم ہے تہمت۔ غیبت کیا ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا کرنے کے عمل سے بڑا جرم ہے۔ اور قرآن پاک نے تو اس غیبت کو یوں بیان کیا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھائے؟ کیا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، تم اسے پسند نہیں کرتے یا پسند نہیں کر سکتے، تو جب تم اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بھائی کا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، یہی مطلب نکلا نا جی۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی، لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول، کسی کا عیب کسی اور کے سامنے ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند۔ دیکھیے شریعت مطہرہ میں ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کریں۔ من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے اور ساری مخلوق کے سامنے اسے رسوا ہونے سے بچائیں گے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہم کوشش یہی کریں کہ کسی کے عیب کو ظاہر نہ کریں، لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہر جگہ یہ حکم نہیں ہے۔ بعض مواقع، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز ہے، بعض مواقع پر ضروری ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مثلا ایک آدمی کے اندر چوری کا عیب ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی واقعی چور ہے اور بارہا اس کے بارے میں مجھے معلومات حقیقیہ ملی، میں نے خود بھی دیکھا۔ اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کروں کہ لوگ اپنے مال کی اس سے حفاظت کریں، اپنے مال کی اس سے، یا میں جانتا ہوں بحیثیت عالم کہ یہ آدمی عقائد کے اعتبار سے انتہائی قبیح، غلیظ اور گندے عقائد رکھتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کو بتاؤں کہ بھائی اس کے عقائد و نظریات یہ ہیں، اس سے بچ کے رہنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ گویا اس دونوں جملوں سے کیا معلوم ہوا کہ کسی سے اگر دین کا یا دنیا کا نقصان ہو، اس کے عیوب کو ظاہر کرنا، یعنی اس عیب کو ظاہر کرنا جس سے دین کو نقصان ہو رہا ہو یا دنیا کو نقصان ہو رہا ہو، وہ ظاہر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ ظاہر کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں ظاہر کرنے میں لوگوں کا نفع ہے۔ نمبر 2، شرعی اعتبار سے کسی کے بارے میں کوئی حکم معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی سوال میں مفتی کے سامنے آ کر کے کسی کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں شخص یہ عقائد رکھتا ہے، بہتر تو یہ کہ مفتی کے سامنے نہ نام ذکر کیا، لیکن اگر کوئی آدمی نام ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے جی اس کے یہ عقائد ہیں، آپ اس پہ فتویٰ دیجئے کہ ایسے آدمی کا یا اس آدمی کا کیا حکم ہے، تو اب یہ جو سائل نے سوال کرنے میں نام ذکر کیا اور اس کے عیوب کو ذکر کیا، اس کے عیوب عقائد کو ذکر کیا، تو یہ عقائد کے عیوب کو ذکر کرنا جائز ہے۔ سوال پوچھنے کے لیے کیا ہے؟ شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کیا ہے؟ جائز۔ نمبر 3، اگر ایک آدمی کسی جگہ پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، بڑی اہم بات ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہے، یہ آدمی اس کے پڑوسی سے معلوم کرتا ہے کہ جی یہ زید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے،
ہم یا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کا، آپ چونکہ پڑوسی ہیں، آپ ان کے اخلاق معاملات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب اگر وہ آدمی اس کے کسی ایسے عیب کو بیان کرتا ہے کہ جس عیب کی وجہ سے اس کے بیٹے یا بیٹی کے رشتے پر اثر پڑے گا، ان کے معاملات پہ اثر پڑے گا، وہ اگر عیب کو ذکر کرتا ہے تو اس کی طرف سے یہ غیبت جائز ہے، اس کی طرف سے یہ غیبت ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، تو مفتی کے سامنے سوال بھی غیبت ہے، تو کسی کے دین اور دنیا میں نقصان کی صورت میں بیان کرنا اس کے عیوب کو، یہ بھی غیبت، لیکن یہ ساری غیبتیں کیا ہیں؟ جائز۔ اچھا، اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کرنے والا جس کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کو اگر کوئی آدمی بتاتا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں یہ آدمی اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے اس کے اندر یہ عیب ہے، یاد رکھنا کہیں راستے میں تمہیں نقصان نہ ہو جائے، اب اگر یہ بتاتا ہے تو یہ غیبت تو ہے، لیکن یہ غیبت جائز ہے، یہ غیبت ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی آدمی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے اور اس برائی کو سمجھتا ہے کہ دور ہونا چاہیے، اس برائی کو، اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہے، اس کی بیوی کا نقصان ہے، اس کے بچوں کا نقصان ہے، معاشرے کا نقصان، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں خود نہیں درست کر سکتا، میں اس کے اس عیب کو خود دور نہیں کر سکتا، تو یہ آدمی اگر کسی ایسے آدمی سے بات کرتا ہے کہ جو اس کے اس عیب کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے، واز کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے یا قوت بازو سے روک سکتا ہے، تو یہ آدمی اگر کسی کے پاس جا کر کے اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے تو یہ عیب ظاہر کرنا بھی غیبت ہے، لیکن یہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں تغییر منکر، یعنی کسی منکر بات کو بدلنے کے لیے شکایت کرنا، شکوہ کرنا کسی اور سے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی کی حقیقت کو یا کسی کے سچ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کی شخصیت پر، یعنی ایک آدمی کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے آدمی پر جرح کرنا اس کی غیر موجودگی میں، یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر توجہ، عدالت ہے، عدالت میں ایک دن ایک آدمی نے گواہی دی، ایک آدمی نے جا کر کسی معاملے میں گواہی دی اور وکیل یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ گواہ غلط ہے اور اس کے اندر یہ عیب ہے اور ان عیوب کی بنیاد پر اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اب اگر وہ ان عیوب کو عدالت میں بیان کرتا ہے کہ جناب گواہ کے اندر تو یہ عیوب ہیں، یہ نقائص ہیں، تو اس کی گواہی کیسے معتبر ہوگی، کیسے قبول کی جائے گی؟ تو گواہ کے اوپر جرح کرنا وکیل کا یہ شرعاً جائز ہے، اگرچہ یہ بھی غیبت ہے، اگرچہ یہ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس پر جرح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے آدمی کی سچائی کو ظاہر کرنا، یا اس کو آسان لفظوں میں ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے، محدثین نے راویوں پر جرح کی ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جتنے لوگ اس کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ان کو کہتے ہیں راوی۔ یہ جو راوی ہے نا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان راویوں پر بڑی بڑی جرح کی گئی ہے، کسی نے کذاب کہا، کسی نے دجال کہا، کسی کو جو ہے وہ غیر مصدوق کہا، یا کسی نے کسی کو جو ہے وہ اچھا کہا، کسی نے کسی کو برا کہا۔ ہاں جی، یہ آراء جو ان کے بارے میں بعد کے لوگ دے رہے ہیں۔ آج کا کوئی آدمی مثال کے طور پر دوسری صدی ہجری کے کسی محدث پر یا کسی راوی پر اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آج کے آدمی کا اس راوی پر گفتگو کرنا، یہ بظاہر تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کو بیان کرنا ہے کہ جی وہ تو جھوٹ بھی بولتا تھا، مثال کے طور پر وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ روایتی گھڑا بھی کرتا تھا، وہ یوں بھی کرتا۔ اب اگر اس طرح کی گفتگو کسی راوی کے حوالے سے کی جاتی ہے اور لوگوں نے کی ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں اس حوالے سے، تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اگر یہ راویوں پر جرح نہ ہو تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اگر یہ جرح تعدیل کا حکم نہ ہوتا، اگر یہ کسی کے اوپر کسی کی تنقید کا معاملہ جائز نہ ہوتا تو پھر جس آدمی کے دل میں جو آتا وہ منہ سے نکال دیتا اور ہمیں سب ماننا پڑتا۔ لیکن اب ہم جو مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، یہ حدیث جو ہے وہ حسن لغیرہ لذاتہ وغیرہ وغیرہ، ان پر یہ حکم ہم کہاں سے لگاتے ہیں؟ راویوں کی حیثیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن میں آپ یہ سمجھیے کہ غیبت جائز ہے، غیبت ہے تو یہ بھی غیبت لیکن جائز ہے،
انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے 7ویں نمبر پر کہ اگر کوئی آدمی ستایا گیا، اس پر ظلم ہوا، اس پر ستم کیا گیا، اب وہ ظالم کے خلاف اٹھ کر کے علل اعلان یہ کہتا ہے کہ جی اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا، وہ آدمی وہاں موجود نہ ہو، کہا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا، فلاں آدمی نے میرا حق چھینا، فلاں آدمی نے میرے گھر کو مسمار کیا، فلاں آدمی نے میری دکان میں یہ نقصان کیا، میرے مال کو، میرے بچے کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ اس کی طرف سے یہ جو ہے وہ ظلم ہوا، یہ معاملہ ہوا۔ یاد رکھیے یہ غیبت بھی جائز ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا۔ اور نمبر 8 غیبت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اس آدمی کے بارے میں غیبت کریں جو آدمی علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگوں کو عافیت دی جائے گی، سارے لوگوں کو سلامتی دی جائے گی، یعنی سارے لوگوں کی پردہ پوشی کی جائے گی، لیکن الا المجاہرون، ان ظالموں، بدبختوں، لعنتیوں کو عافیت نہیں دی جائے گی جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کا، اپنے راز کو چھپانے کا، اپنے عیب کو چھپانے کا معاملہ خود ہی ختم کر دیا، یہ حق خود ہی ختم۔ تو یہ 7-8 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو یاد رکھیے یہاں پر غیبت جائز، غیبت ناجائز کہاں ہے؟ تو ایک اصول سمجھ لیجیے، غیبت ناجائز وہاں ہے جہاں ہمارا مقصد عیب بیان کرنے سے، جس کا عیب بیان کر رہے ہیں اس کی رسوائی مقصد ہو، اس کی کیا ہو؟ رسوائی مقصد ہو بس۔ اگر ہمارا مقصد رسوائی ہے تو پھر یہ غیبت جائز نہیں۔ نمبر 2، اسی میں دوسرا حصہ، ہمارا اس آدمی کے لیے غیبت کرنا ایسے شخص کے سامنے جو اس کے عیب کو دور نہ کر سکتا ہو، یا ایسے آدمی کے سامنے کہ جس کے لیے اس عیب سے کوئی دین کا یا دنیا کا نقصان نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کے اندر سگریٹ پینے کا عیب ہے، اب یہ عیب اس کی ذات تک محدود ہے، اس کا نقصان کس کو ہے؟ خود اس کو ہے، امت کو، قوم کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب اگر میں اس آدمی کے سگریٹ پینے کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں ایسے لوگوں کے سامنے ذکر کروں جو لوگ اس کے اس عیب کو دور نہیں کر سکتے یا دور کرنا نہیں چاہتے، تو میرا اس عیب کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا گویا محض رسوائی کے سوا کوئی نہیں مقصد، تو یہ کیا ہے؟ شرعاً حرام ہے، اور یہی وہ غیبت ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، اور یہی وہ عیب ہے جس پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ جس عیب پر پردہ ڈالا جائے گا وہ عیب بھی وہی ہوگا کہ جس سے کسی کے دین کا یا دنیا کا نقصان وابستہ نہ ہو، جو اس کی ذات تک محدود ہو، اور اسی عیب پر لعنت بھیجی گئی ہے بیان کرنے پر جو عیب ذاتی طور پر ہو، کسی اور کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے، مگر وہ لوگ کہ جو مظلوم ہیں وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو ان کا آواز اٹھانا یعنی علل اعلان ظالم کا تذکرہ کرنا، ظالم کا عیب بیان کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ جائز۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء۔ تیسری بات، پہلی بات خیر کے کام کو ظاہر کر کے کرنا اچھا ہے، لیکن چھپ کر کے کرنا اور اچھا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات کہ اگر خیر کے کام کے مقابلے میں کسی کی طرف سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے، یہ تو خیر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا، اگر کسی کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے، آپ کا ان کو درگزر کرنا یہ بھی اچھی۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور صاحب قدرت ہے، اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔